مولانا العلی العظیم صدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، جب زلیخا کا منصوبہ اور اس کا مکر ہر طریقے سے ناکامیاب ہو گیا اور اس نے عورتوں کے اعتراض کو بھی ختم کر دیا کہ جو تمہارا اعتراض تھا کہ عزیز مصر کی بیگم اپنے غلام پر ہی فریفتہ ہو گئی، تو زلیخا نے عورتوں کی دعوت کر کے بتلا دیا کہ جب عورتوں نے بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تو زلیخا نے کہا کہ اب کہو کہ تم نے صرف ایک نظر یوسف پر پڑی ہے، ایک نظر تم نے یوسف کو دیکھا ہے اور پہلی نظر میں ہی تم نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے پیغمبر تمام کے تمام خوبصورت، حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اگر وہ اپنے ہاتھوں کو نہ کاٹ ڈالتی اور کیا کرتی؟ قسم خدا پاک کی، اگر وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتی تو خدا کی قسم جب تو یوسف کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، لیکن میرے نبی کو ایک نظر دیکھ لیتی تو بجائے ہاتھوں کے اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی، اپنے دلوں کو چیر ڈالتی۔ خدا کی قسم، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدھر کو بھی گزر جایا کرتے تھے، چرند بھی آپ کو جانتے تھے، پرندے بھی آپ کو جانتے تھے کہ اللہ کا رسول جا رہا ہے، اللہ کا پیغمبر جا رہا ہے۔ ایک باغ کے اندر میرے نبی اتریں گے، صحابہ اکرام بھی ساتھ ہیں اور ایک اونٹ کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو پیار کرتے ہیں اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے معلوم کیا، یا رسول اللہ آپ نے اس کے اوپر ہاتھ کیوں پھیرا؟ خدا کی قسم اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا، اس اونٹ نے مجھے پہچان لیا، مجھے اس نے آواز دی، آواز دے کر مجھے روکا اور اس نے اپنے مالک کی مجھ سے شکایت کی کہ مجھے چارہ کھانے کو نہیں دیتا، میرے اوپر بوجھ بہت ڈالتا ہے، میرے اوپر بہت زیادہ ڈھوتا ہے اور کھانے کے لیے مجھے کچھ بھی نہیں دیتا، اس لیے میں نے اس کو تسلی دی، اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک سے بات کرنے کا اس سے میں نے وعدہ کیا۔
سبحان اللہ، خدا کی قسم، پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر تو حسین ہوتا ہے، پیغمبر تو خوبصورت ہوتا ہے، اس کی شکل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے۔ دیکھ لو جاتے جاتے صحابہ اکرام کا مجمع بھی ساتھ میں ہے، لیکن پہچانا تو اپنے نبی کو پہچانا، اپنے پیغمبر کو پہچانا۔ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک نظر عورتوں نے دیکھا ہے، اور خدا کی قسم انہوں نے بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ پیغمبر بالکل سچا ہوتا ہے، پیغمبر بالکل پاک صاف ہوتا ہے، پیغمبر کی آنکھیں بھی پاک ہوتی ہیں، پیغمبر کا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صداقت پر خود رب ذوالجلال نے بھی گواہی دی ہے، اور خود اس کے شوہر عزیز مصر نے بھی گواہی دی ہے، اور خود اس کے رشتہ دار کے ایک بچے نے بھی گواہی دی ہے کہ یوسف بالکل سچے ہیں، یوسف بالکل پاک دامن ہے۔ اور خدا کی قسم، خود زلیخا بھی جو مین مدعا ہے، جو کہتی ہے یوسف مجھے پھسلانا چاہتے تھے، بہکانا چاہتے تھے، آؤ خود زلیخا کی گواہی بھی سن لو۔ خود زلیخا کہتی ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، زلیخا کہتی ہے اور تو تم نے ایک نظر یوسف کو دیکھا ہے، دیوانہ ہو گئی، اور جو میرے محل کے اندر رات دن یوسف رہتے ہیں، رات دن میری نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، رات دن میں اس کو دیکھتی ہوں، میں نے بچپن سے اب تک اس کو پالا ہے، میں بھلا اس کے اوپر کیوں نہ عاشق ہوتی۔ آؤ کان کھول کر کے سن لو، میں اس پر فریفتہ ہو گئی، میرا ہی قصور ہے، میری غلطی ہے۔ فاستعصم، یوسف بالکل پاک صاف ہے، یوسف کا دامن بالکل صاف ستھرا ہے، میں نے ہی ڈورے ڈالے ہیں، میں نے ہی نظریں ملائی ہے، میں ہی اس سے گناہ کرانا چاہتی تھی، اور بالکل سچی بات یہی ہے، میں گواہی دیتی ہوں یوسف بالکل پاک دامن ہے، یوسف بالکل سچے ہیں۔ آؤ تم بھی سن لو اور یوسف بھی سن لے، کان کھول کر کے سن لے، اور تو کان کھول کر کے سنو، اور یوسف تم بھی کان کھول کر کے سنو۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّهُ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یوسف اگر تم نے میرا کہنا نہیں مانا، میری بات کو نہیں مانا، میری فریاد کو نہیں مانا، تم نے میرے دل کی بات کو پورا نہ کیا، تو کان کھول کر کے سنو، لَيُسْجَنَنَّ، میں تمہیں جیل بھیج دوں گی، جیل کے اندر تمہیں گرفتار کر دوں گی، اور وہاں پر جلادوں کو حکم دے دوں گی، جیل والوں کو حکم دے دوں گی، کیونکہ جیل میری ہے، جیل والے میرے ہیں، سارا ملکہ میرے ہاتھوں میں ہے، اور سب اوپر شاسن میرے ہاتھوں میں ہے، جیسا میں حکم کروں گی ویسا ہی وہ کریں گے، میں جیل والوں کو حکم کر دوں گی سخت سے سخت اس کو سزا دی جائے، اور خراب سے خراب کھانا اس کو کھلایا جائے، اور بالکل خطرناک کوٹھڑی کے اندر اس کو بند کیا جائے۔ یا تو تم میرے کہنے کو مان لو، میری بات کو مان لو، ورنہ تمہیں جیل کر دوں گی، جیل میں بھی بھجوا دوں گی۔ واہ زلیخا کیا کہنے، قصور تیرا اپنا، سب نے گواہی دے دی، خدا نے گواہی دے دی، تیرے شوہر نے گواہی دے دی، تیرے بچے نے گواہی دے دی، تو نے خود نے گواہی دے دی، اور کتنی ناانصافی، کتنی بے ایمانی، اللہ کے نبی کو دھمکی دیتی ہے جیل میں پھنسوانے کی، جیل میں گرفتار
گرفتار کرانے کی، کتنی ناانصافی، کتنی بے ایمانی۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ قرآن کریم کی آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ لَيُسْجَنَنَّ کے معنی جیل کے ہیں کہ تجھے جیل میں ڈلوا دوں گی اور جیل میں گرفتار کرا دوں گی۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا تو تم میرے کہنے کو مان لے، میری بات کو مان لے۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیے، پالنہار کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے باری الہ، یہ زلیخا مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، وزیر اعلیٰ کی بیگم ہے، یہ مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ اے میرے پالنہارو، اگر جیل میں نہ جاؤں گا تو مجھے یہ پھنسا لے گی، کب تک اس سے بچتا رہوں گا، کب تک میں اس سے بچنے کی کوشش کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو میں اس گناہ کے اندر گرفتار ہو جاؤں۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ باپ سے جدا ہو گیا، بھائیوں سے جدا ہو گیا، وطن سے بے وطن ہو گیا، یہاں تو کوئی بھی میرا نہیں، یہاں تو سب اس کے ہیں اور میں اجنبی ہوں، یہ مجھے پھنسا لے گی، یہ مجھے گناہ کے اندر گرفتار کر لے گی۔ اے پالنہار، تو ہی میرا رب ہے اور تو ہی میرا ساتھ دینے والا ہے۔ احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اے میرے مولا، ایک طرف دامن نبوت ہے اور ایک طرف جیل ہے، اگر جیل سے بچتا ہوں دامن نبوت داغدار ہوتا ہے، دامن نبوت کو بچاتا ہوں تو جیل میں جانا پڑتا ہے۔ اے باری الہ، قال رب السجن احب، تو بس جیل ہی مجھے محبوب ہے، جیل میں ہی جانا مجھے بڑا محبوب ہے۔ اے الہی، بس تو مجھے جیل ہی میں بھیج دے، اس عورت سے تو بچ جاؤں، کم سے کم اس کے ہتھ کنڈوں سے تو بچ جاؤں، جیل ہی مجھے محبوب ہے، جیل ہی بھیج دے باری الہ۔ مما یدعوننی الیہ، جب میرے تمہارے پوری کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہاں پر پہنچتے تھے تو اپنے اصحاب سے کہا کرتے تھے، اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے کہ اگر میرے بھائی یوسف جیل کو نہ مانگتے بلکہ یوں کہتے جیل سے بھی بچا دے، اس عورت سے بھی بچا دے، تو خدا کی قسم میرا رب دونوں سے بچا دیتا۔ لیکن میرے بھائی یوسف نے جیل میں جانا پسند کر لیا، صرف اس لفظ کی وجہ سے، احب الی مما یدعوننی الیہ، اس لفظ کے کہنے کی وجہ سے 14 برس جیل میں گزارنے پڑے، 14 برس تک جیل کے اندر گزرے گئے، جیل کے اندر مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔
اے باری الہ میں نے تو اپنا فیصلہ کر لیا، اے باری الہ تو ہی جانتا ہے اگر میں جیل میں نہ گیا تو میں اس کے ہتھ کنڈوں سے کب تک بچتا رہوں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور میرے امت کے لوگوں، جب بھی تم دعا مانگا کرو تو سوچ سمجھ کے دعا مانگا کرو۔ دیکھ لو نبی نے جیل مانگ لی ہے، نبی نے جیل مانگی ہے، 14 برس تک حضرت یوسف کو جیل میں رہنا پڑا۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو، عافیت کی دعا مانگا کرو، سکون کی دعا مانگا کرو، اچھائی کی دعا مانگا کرو، بہتری کی دعا مانگا کرو، سوچ سمجھ کر دعا مانگا کرو، ورنہ باری الہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرتے۔ مومن کی ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے، مومن کی ہر ایک دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ حقیقی اگر مومن ہے، اچھا مومن ہے، فرما بردار مومن ہے تو جو بھی دعا کے لیے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے میرا رب اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہو هو السمیع العلیم۔ اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو میں تمہاری ہر ایک کی سنتا ہوں، ہر ایک کے دل کی بات کو سنتا ہوں، ہر ایک کی آواز مجھے پہنچتی ہے، میں کیڑے مکوڑوں کی آواز کو بھی جانتا ہوں۔ خدا کی قسم ایک کیڑی جب زمین پر چلتی ہے اس کے چلنے کی آواز بھی میرے رب کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے۔ رب تو وہ ہے، پالنہار تو وہ ہے کہ ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں، ہر ایک کی آواز کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے بندو سچے دل سے جو تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ انہو هو السمیع العلیم۔ خدا کی قسم حضرت یوسف کہنے لگے باپ سے جدا ہو گیا، بھائیوں سے جدا ہو گیا، میرا ماں جایا سگا بھائی بنیامین بھی میرے پاس نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، میرے باپ کو بھی مجھے معلوم نہیں کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، میرے بھائیوں کو بھی پتہ نہیں میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، میرے باپ کو معلوم نہیں کہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، یہ میرے ساتھ کیسا کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ باپ نے محبت کی، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، ایک عورت نے محبت کی، جیل کے اندر پھنسوانے کی دھمکی دے دی۔ اے باری الہ بس تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا پالنہار ہے، لہذا ملکہ نے زلیخا نے عزیز مصر کی بیگم نے وارنٹ جاری کر دیے، وارنٹ بھجوا دیے حضرت یوسف کے پاس، جیل کی تیاری شروع کر دو، جیل میں تمہیں جانا پڑے گا۔ ادھر اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیج دیا، اور جبریل جاؤ میرے یوسف کے دل کو سنبھالو، میرے یوسف کے دل کو سنبھالو، اس کو تسلی دو۔ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن۔ جبریل آتے ہیں، حضرت یوسف سے کہتے ہیں، او پیارے یوسف اللہ رب العزت نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا، فاستجاب لہ، تمہاری دعا کو قبول فرما لیا، اب جیل میں تمہیں پہنچاؤں
گا. اب تمہیں یہ نہیں بتاتا کہ میں کتنے دن تمہیں جیل میں رکھوں گا. 1 دن رکھوں گا, 2 دن رکھوں گا, سال رکھوں گا, کہ سال رکھوں گا, یہ بعد میں بتاؤں گا. پہلے جیل جاؤ. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ان عورتوں کے مکر سے بچ جاؤ, ان عورتوں کے ہتھ کنڈوں سے بچ جاؤ. ان سے بچنے کے لیے میں تمہیں جیل میں بھیجتا ہوں. اور اللہ رب العزت نے پہلے نہیں بتایا کہ میں تمہیں کتنے دن جیل میں رکھوں گا. بس جیل کا آرڈر کر دیا. ادھر سے وارنٹ آ گئے بادشاہ کے. بادشاہ کی بیوی کے بادشاہ ہے, اور وہ بادشاہ کی بیوی ہے. اپنی عزت چھپائی عزیز مصر نے, بیوی نے بھی چھپائی اپنی عزت کو, اور دامن نبوت کو داغدار کرنا چاہتے تھے. دامن نبوت کو ناپاک کرنا چاہتے تھے. لیکن خدا کی قسم, اللہ کے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے باپ کی بات کو یاد رکھا, اور یوں کہہ دیا, باپ نے, او میرے بیٹے, کبھی بھی دامن نبوت کو داغدار نہ ہونے دینا. اپنے باپ کی وصیت کو یاد رکھا, اپنے باپ کی بات کو یاد رکھا. جیل میں جانا پسند کر لیا, جیل میں جانا محبوب کر لیا. خدا کی قسم, ودخل معه السجن فتیان. وارنٹ آ گئے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم, اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے, وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ, جیل کے اندر داخل ہو گئے حضرت یوسف. فتیان, اور اسی تاریخ میں 2 ساتھی اور جیل کے اندر بند ہوئے گئے. ایک کوٹھڑی میں 2 ساتھیوں کو بند کر دیا. ایک کوٹھڑی کے اندر سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بند کر دیا. جیل کے اندر اب زندگی گزر رہی ہے انشاءاللہ تعالی. یہیں سے اب کیا ہوتا حضرت یوسف کے ساتھ, بقیہ تفصیل اب بڑا لمبا قصہ ہے, کئی ہفتے ہو گئے اسی پر. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.